ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس پر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا اور وہ لوگ بندر بن گئے۔ ان لوگوں نے آخر کیا گناہ کیا تھا کہ خدا نے ان کو ایسی سزا دی، اور یہ کتنا عرصہ بندر کی صورت میں رہے، اور یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہو گئی۔ اور ان لوگوں نے آپس میں اپنے رشتہ داروں سے کیا بات چیت کی، اور کیا آج کے دور میں ہم بندر دیکھتے ہیں یہ انہی کی مخلوق ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک۔ ناظرین، انسانوں کی بندروں میں تبدیلی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت داؤد اور ان کی قوم ایک سمندر کے کنارے آباد شہر میں رہتے تھے جس کا نام آئلہ تھا، اور ان کی آبادی تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی، اور ان کی قوم اللہ کے احکام ماننے والی اور بڑی پرہیزگار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف سرسبز باغات اور پھلوں کی وافر مقدار تھی۔ ان کے اوپر خدا کی رحمت برستی تھی، یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا، تو ان پر خدا کی ایک نعمت یہ بھی تھی کہ بڑی تعداد میں مچھلیاں کنارے پر آتیں اور یہ ان کو پکڑ کر کھاتے تھے۔ اتنی وافر مقدار میں نعمتوں پر ان لوگوں کے اندر بہت سی برائیاں پیدا ہو گئیں، اور یہ لوگ خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو خدا نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ لوگ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور خدا نے ان پر ہفتے کے دن شکار کو حرام قرار دیا، اور یہیں اس قوم کی بربادی کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد نے اپنی قوم کو بتایا کہ خدا نے مچھلی کا شکار ہفتے کو ممنوع فرمایا ہے، تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور ان کے بڑے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل سوچنے لگے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں اس کی مقدار بہت کم اور نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ لوگ مسئلے کا حل سوچ ہی رہے تھے کہ شیطان نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ لوگ کنارے پر گڑھے کھود دیں، اور ہفتے کے دن جب مچھلی کنارے پر آئے گی تو ان گڑھوں میں گر کر اکٹھی ہو جائے گی، اور تم لوگ اگلے دن جا کر اس کو اکٹھا کر لینا۔ اس طرح تم خدا کے نافرمان بھی نہیں ہوگے اور مچھلی کا شکار بھی کر لو گے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو یہ تجویز پسند آئی، اور وہ سب یہی کرنے لگے، اور وافر مقدار میں ان کے پاس مچھلی اکٹھی ہونے لگ پڑی۔ لیکن یہ شکار بھی ہفتے کو شکار کے زمرے میں آیا، اور اس طرح ان کی قوم میں سے 12,000 لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد نے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا، مگر یہ لوگ باز نہیں آئے اور کہنے لگے ہم تو ہفتے کو شکار نہیں کر رہے۔ یہ سننے کے بعد ان کی قوم کے فرمان لوگوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے، تو حضرت داؤد نے ان کو بد دعا دی، تو ایک دن صبح ان کے گھر سے کوئی شخص باہر نہیں آیا۔ یہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اس طرف آئے کہ دیکھیں ذرا کیا ماجرا ہے، اور وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تمام نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے۔ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے پر انتہائی تکلیف دہ عذاب نازل ہوا۔ لوگ جب ان کے گھروں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے کپڑوں سے ان کو پہچانا اور زاروں کے تار رونے لگے۔ ان نافرمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور جیسا کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ تم اپنے اندر ان لوگوں کو بخوبی جانتے ہو جنہوں نے اپنی حدوں کو پار کیا، اور ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ لوگ 3 دن زندہ رہے لیکن کچھ کھا بھی نہیں سکے، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو ہفتے کو شکار سے باز رہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آج کے بندر کیا انہی کی اولادیں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آج کے بندر انہی کی مخلوق ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کو صرف عذاب دیا تھا، اور اس کے بعد وہ تمام مر گئے اور ان کی اولادیں آگے نہیں پھیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔